السلام علیکم ناظرین، میں راجات ذوالفقار اور میرے ساتھ اعزاز سید اپنے ہفتہ وار پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اب سے کچھ لمحے قبل جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کرا رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے میلسی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا اور ابھی وہ تقریر ختم ہوئی ہے، اور اس تقریر کو سن کر مجھے تو یہ لگا کہ خان صاحب واپس کنٹونر کی طرف پہنچ گئے اور یہ شاید وقت یا کسی ٹائم مشین کے ذریعے پیچھے پہنچ گئے ہیں۔ اور میں اور اعزاز سید صاحب اکٹھے بیٹھ کے وہ تقریر سن رہے تھے وزیر اعظم صاحب کی، اور ہم ہنس بھی رہے تھے، پریشان بھی ہو رہے تھے، اور اعزاز سید صاحب نے جو ہے وہ کافی سارے جو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے مبینہ طور پہ جھوٹ بولے گئے ان کی نشاندہی کی ہے۔ تو شاہ جی ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون کون سے جھوٹ ہیں پرائم منسٹر صاحب کے جو آپ نے نوٹ کیے ہیں، اور وہ کیسے جھوٹ ہیں؟ بہت شکریہ رائے صاحب۔ وہ ڈاکٹر راحت تندوری نے 2-3 شعر کہے ہیں، میں پہلے وہ شعر سنانا چاہوں گا۔ اس نے کہا کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا کہ سچ بولو، جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا کہ سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے کہ سچ بولو، اور گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، اور دروازے پہ لکھا ہے کہ سچ بولو۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا ہے میلسی میں، دھواں دار خطاب ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ اس طرح کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ جب وہ خطاب کر رہے تھے تو مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ جس خیالی دنیا میں وہ لے کے گئے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے جو 6 غلط بیانیاں کی، یا میں کہوں گا سخت الفاظ استعمال کروں تو وہ یہ کہ 6 جھوٹ بولے یا مس گائیڈ کیا لوگوں کو، تو ان سے بات کرنے سے ساتھ ساتھ میں رائے صاحب سے کہوں گا کہ جو میں ایک بات جو 6 پوائنٹس ہیں میں نے لکھے ہیں ان کو جب ذکر کروں تو وہ بے شک اپنا تبصرہ بھی تھوڑا سا جاری رکھیں تاکہ جو ہے لوگ بھی انجوائے کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے، وزیر اعظم صاحب نے نواز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان تینوں کے نام پکارے، جو کہ اخلاقی طور پہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ ان کے جھوٹ سچ سے ان کا تعلق نہیں ہے کہ ان کے پکارے نہیں، نام بگاڑے ہیں، بالکل نام بگاڑے ہیں۔ تو یہ اخلاقیات کا اگر کسی ملک کا وزیر اعظم اس طرح کی گفتگو کرتا ہے اور پھر وہ ویسٹ کے حوالے دیتا ہے، ویسٹ میں بتائیں کون سا ایسا ملک ہے جس میں پرائم منسٹرز یا پریزیڈنٹس آ کے اپنے مخالفین کے اس طرح کے حوالے دے؟ ایون کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرتا تھا۔ ایون کہ اپنے اسی خطاب میں وہ اخلاقیات پہ بھی لیکچر دے رہے تھے جس میں وہ خود اس طرح کر رہے تھے۔ جی بالکل۔ تو جو سب سے پہلی غلط بیانی وزیر اعظم صاحب نے کہی کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نواز شریف صاحب کا نام نہیں لیا، پھر انہوں نے کہا کہ جی پکوڑے کے پیسے جب باہر سے لے آؤں گا تو پیٹرول آدھی قیمت پر دوں گا۔ یہ بنیادی جھوٹ ہے، یہ کوئی بھی پرائم منسٹر ایسا کر نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نواز شریف ہیں ان کے پیسے واپس لانے کے لیے اگر کوئی باہر پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے برطانیہ کی کیسوں میں عدالتوں میں کیس لڑنا ہوگا اور اسے جیتنا ہوگا، اور ابھی تک جو برطانیہ سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں جو نواز شریف صاحب ہیں وہ کسی طریقے سے شکست نہیں کھا پا رہے وہاں کے عدالتی نظام میں عمران خان کے ہاتھوں، بلکہ جو نواز شریف ہیں ان کے اوپر الزام لگانے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ہم نے دیکھا کہ کچھ عدالتوں میں کچھ میڈیا کی پرسنالٹی وہ بھی معاملات آگے چل رہے ہیں، لیکن جرمانے بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ غلط بیانی کی ہے جو سراسر حقائق، زمینی حقائق سے منافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت تو تب آدھی ہوگی جب عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت آدھی ہوگی۔ یہ کوئی پرائم منسٹر فیصلہ نہیں لے سکتا کہ پیٹرول کی قیمت آدھی کرنی ہے یا پوری کرنی ہے انٹل اور انلیس کوئی سبسڈی نہ دے۔ شاہ صاحب ایک چھوٹی سی میں بھی اس میں وہ تبصرہ ساتھ کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ اگر میں نواز شریف کا پیسہ پاکستان میں لے آؤں تو میں آدھی قیمت پہ پیٹرول دوں گا، تو آدھی قیمت ابھی 160 روپے پہنچا دیا تھا، اس کی آدھی قیمت بنتی ہے 80 روپے، اور جب نواز شریف صاحب آئے تھے تو وہ تو 62 روپے کچھ تک بھی پیٹرول لے گئے تھے، اور پھر جب پی ایم ایل این کی حکومت ختم ہوئی تھی اس وقت آلموسٹ 80 تھا، تو وہ تو پیسہ لائے بغیر، وہ جن کو کہہ رہے ہیں کہ جن کا پیسہ لائیں گے وہ تو جب خود تھے تو وہ اس سے آدھی قیمت پہ آلریڈی دے رہے تھے۔ دوسرا جو بڑا جھوٹ یا غلط بیانی یا گمراہ کیا پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں، وہ یہ کہ انہوں نے یورپی یونین کو کہا کہ جب 80,000 پاکستانی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مارے گئے تو کیا یورپی یونین نے ہمارا شکریہ ادا کیا تھا؟ وہ انڈائریکٹ حوالہ دے رہے تھے یورپین یونین نے جو اعتراض کیا ہے یوکرائن کے جو وزیر اعظم کا جو دورہ ہے اس کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وار آن ٹیرر ہوئی اس میں 80,000 پاکستانی نہیں شہید ہوئے، زیادہ سے جو ایگزیجریٹڈ فگر ہے وہ پرائم منسٹر نے دی ہے۔ ایکچوئل پاکستانیوں کی تعداد تقریباً 35 سے
40 یا 45 ہزار کے قریب ہے. ایگزیکٹ فگر شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہے. جو آئی ایس پی آر کا فگر ہے وہ کچھ اور ہے, جو نیکٹا کا فگر ہے کچھ اور ہے, اور پھر اس کے اوپر وزارت داخلہ نے الگ سٹیٹمنٹ دی ہے. لیکن اگر آپ چاروں سٹیٹمنٹس کو بھی ملائیں تو وہ کسی طور پہ 45 ہزار سے آگے نہیں بڑھتا. تو پرائم منسٹر کا پہلی بات تو یہ کہ فگر غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وار آن ٹیرر جو اس وقت کے جو مشرف تھے, صدر تھے ہمارے, اور ڈکٹیٹر بھی تھے, ملٹری ڈکٹیٹر تھے, انہوں نے ایک ٹیلی فون کال پہ, رچرڈ آرمٹیج کے ایک ٹیلی فون کال پہ امریکہ کے ساتھ اتحادی بننے کا فیصلہ کیا تھا, امریکہ کے ساتھ مل کر لڑے تھے, اور اس حوالے سے یورپین یونین کا کوئی کردار نہیں تھا. یورپین یونین کا اس حوالے میں یہ کردار ہے کہ یوکرین اور یورپ کا ایک تعلق ہے, اور یورپین یونین پاکستان کی آرم ٹویسٹنگ کر سکتا ہے, پاکستان کے قومی مفادات کو اس طرح سے نقصان پہنچ سکتا ہے کہ جی پی ایس پلس جو سٹیٹس ہے وہ یورپین یونین دیتی ہے, اور اس سال کے آخر تک جو ہے وہ اس کا جو سٹیٹس اس کو ریویو کیا جائے گا اور نئے طریقہ کار وضع کیا جائیں گے. مجھے اس لیے پتا کہ یورپین یونین کے سفیر جو تھے اس حوالے سے ہیومن رائٹس کے, وہ آئے ہوئے تھے ابھی پچھلے دنوں, انہوں نے کھانے پہ بلایا تھا 3-4 صحافیوں کو, ان میں بھی تھا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ بیسیکلی ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں, اور جی پی ایس پلس لوگوں کو سمجھا دوں وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں وہ سرٹیفیکیشن نہیں ہوتی تو جو یورپین منڈیاں ہیں وہاں پر پاکستان سے جو ایکسپورٹ ہے وہ بند ہو سکتی ہے یا اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اور آپ دیکھیے اگر پاکستان کی جو مارکیٹ ہے, یہاں کی جو فیکٹریاں ہیں جو باہر یورپین منڈیوں میں اپنی چیزیں بچاتی ہیں, وہ اگر نہیں پہنچیں گی تو پاکستان میں بے روزگاری میں اضافہ ہوگا, یہاں پر معیشت کو مزید نقصان ہوگا, اور الٹیمیٹلی مہنگائی ہوگی. تو وزیر اعظم نے نہ صرف اس میں لوگوں کو گمراہ کیا ہے, میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے پاکستان کے مفاد کو بھی نقصان پہنچایا ہے, صرف اور صرف سیاسی فائدے کے لیے. تیسرے نمبر پہ میں بلکہ رائے صاحب یہ کہوں گا, آگے بات چلنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ بھی اپنا تبصرہ دیں. جی بالکل, یہ ابھی جو بھی یوکرین کی ساری صورتحال ہوئی ہے, آپ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ دورہ کیا, سارے لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ جی اس سچویشن میں آپ کو نہیں جانا چاہیے. خیر وہ گئے, لیکن اس کے بعد اس وقت جو ہے وہ اس وزیر اعظم صاحب کی چونکہ وہ پھنس کے وہ دوسری بات ہے کہ وہ مستقبل میں سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں, اس وجہ سے وہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہیں گے جی چونکہ بین الاقوامی طاقتیں میرے خلاف تھی تو اس لیے میں اقتدار سے اتر گیا, وہ طریقہ اعتماد کے حوالے سے. لیکن یہ جو بات ہے کہ ہماری جتنے تجارتی مفادات ہیں وہ یورپ کی منڈی سے, امریکہ کی منڈی سے, مغرب کے ساتھ وابستہ ہیں, اور اس سچویشن میں ایک جسے کہتے ہیں نا ایک رسمی سی جو ہے وہ مذمت بھی نہیں کی گئی روس کے یوکرین پہ حملے کی, کیونکہ بہرحال روس کے ساتھ آپ کے براہ راست جتنے مزید اچھے تعلقات ہوں, اگرچہ کہ اچھے تعلقات کو بہت مثالی نہیں ہے ہمارے ان کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود ایک رسمی مذمت جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے تھی. اگر آپ نے آج کی دنیا میں کسی حد تک اخلاقی اقدار میں, اگرچہ کہ دنیا میں طاقت ہی سب سے بڑا اخلاق ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان جیسا ملک ہے وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا, لیکن خان صاحب اس کا ادراک نہیں کر رہے, اور تبھی اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب اگلے ذرا جھوٹ پہ چلیں. تیسرے نمبر پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ جی 800 کے قریب ڈرون حملے ہوئے, اور 2 ڈاکوؤں نے نہیں پوچھا ان سے, یورپین ممالک سے, پرٹیکولرلی امریکہ کا نام نہیں لیا اس میں, امریکہ ہی ظاہر ہے ڈرون حملے کرتا رہا ہے پاکستان کے اندر. تو پہلی بات جو ہے یہ گمراہی جو لوگوں میں پھیلائی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, وہ یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ جو ڈرون حملے کرنے کی اجازت پاکستان میں اس وقت کے فوجی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے دی تھی, اور اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے لیفٹیننٹ جنرل, جو بعد میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بن کے ریٹائرڈ ہوئے, جنرل احسان الحق, انہوں نے معاہدہ کیا تھا امریکی سی آئی اے سے. امریکی سی آئی اے کے جو چیف تھے انہوں نے پاکستان ٹریول کیا تھا, اور آ کے یہاں پر انہوں نے ڈرون کی اجازت دی تھی, اور اسی اجازت کی روشنی میں یہ ڈرون اٹیک پاکستان کے اوپر ہوتے رہے. جو پیپلز پارٹی کا دور آیا, اس پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ ڈرون حملے ہوئے, اور آپ کو یاد ہو کہ جنرل کیانی کی طرف سے یا فوج کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جی اب ہم نے ڈرون حملے جو ہیں وہ اس کی پیشگی اجازت آپ کو لینے پڑے گی. یعنی کہ مشرف صاحب نے ڈرون حملوں کی جو اجازت دی تھی اس میں پیشگی اجازت بھی نہیں تھی, اور کیانی صاحب نے کہا کہ اب اجازت لینی پڑے گی. اور اس وقت بھی امریکہ جو ہے وہ جنرل کیانی کے ساتھ اور ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کر ڈرون حملے کر رہا تھا. تو انہوں نے کسی جگہ پہ مشرف صاحب کا نام نہیں لیا, انہوں نے کسی جگہ پہ جنرل کیانی کا نام نہیں لیا, جو بھی انہوں نے کیا, لیکن ایک ریکارڈ درست ہونا چاہیے. انہوں نے سارا الزام نواز شریف اور آصف علی زرداری پہ رکھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی, لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز
مشرف صاحب نے کیا ہوا تھا، اور وہ دہشت گردی کے خلاف جو جاری جنگ تھی وہ چل رہی تھی، اور اس میں پاکستانی فوج انگیج، اس میں پاکستانی فوج جو ہے ہماری فوج کو اس کے اوپر ریمبرسمنٹ ہوتی تھی، پیسے ملتے تھے، کیونکہ ہم نے معاہدے کیے ہوئے تھے ڈیفنس سے. تو یہ اس طرح اپنے ہی فیلو سیاستدانوں کے اوپر اس طرح کے الزامات لگانا، بڑا بہتان لگانا اور گمراہ کرنا لوگوں کو، یہ بڑا غلط ہے. جی میں اس معاملے میں ایک آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں. رائے یہ لینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے جو میرا اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ ایک پبلک کی جو سینٹیمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا جذباتی عوام کی اپنی طرف راغب کرنے کے لیے یہ بیان دیا کہ اب اگر میرے ہوتے ہوئے کوئی امریکہ ڈرون حملہ کر کے دکھائے، میں اپنی ایئر فورس کو کہوں گا کہ وہ اس کو گرا دے. کیا خان صاحب کے ہوتے ہوئے اگر ڈرون حملہ ہو گیا تو یہ حکم دینے کی ہمت رکھتے ہیں؟ رائے صاحب، میرا جو اگلا پوائنٹ تھا وہ یہی تھا جس پہ آپ نے بات کی، میں اس پہ بات کرتا ہوں. اگلا جو پرائم منسٹر صاحب نے غلط بیانی کی یا لوگوں کو گمراہ کیا وہ یہی ہے جو رائے صاحب آپ فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ جی میں ایئر فورس کو کہوں گا اگر ڈرون حملہ ہوا ہمارے دور میں تو ڈرون کو مار گئے، اور اب ہمارے چونکہ میں وزیر اعظم اس لیے کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا. یہ غلط بیانی کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب. پہلی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس وقت امریکہ یہاں پہ ڈرون نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا امریکہ ڈرون؟ کیونکہ امریکہ اس وقت اس خطے سے جا چکا ہے عملی طور پر. طالبان کے ساتھ امریکہ نے معاہدہ کر لیا فیبروری 2021 میں، طالبان نے آ کے کابل فتح کر لیا، اور امریکی جو آخری فوجی ہے وہ یہاں پر چھوڑ کر چلا گیا. تو امریکہ تو اس خطے سے جا چکا ہے. اب امریکہ ڈرون اٹیک کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. تو کیسے یہ کہیں گے کہ میں اسے کہوں گا کہ وہ نیچے جائے گا؟ یہ گمراہ کرنے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا 2 مئی 2011 کو امریکی ہیلی کاپٹر آئے تھے ایبٹ آباد میں، انہوں نے آ کے کمپاؤنڈ پر حملہ کیا تھا. تو اس وقت جنرل کیانی نے آرڈر کیا تھا، جو ریکارڈ کے اوپر باتیں، کہ ایئر فورس کو کہ جی وہ مار گئے ہیلی کاپٹرز، لیکن بائی دیٹ ٹائم وہ ہیلی کاپٹرز چلے گئے تھے، ہمارے F-16 اڑے تھے. تو یہ باتیں کرنے کی ہوتی ہیں. یہ ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو پبلک میں نہیں لایا جاتا، اور اس طرح جھوٹ اور غلط بیانی نہیں کی جاتی. یہ میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب کا چوتھا بڑا جھوٹ ہے. اس پہ رائے صاحب اگر آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو آپ کیجئے. میں تو کہہ چکا ہوں. میں اس پہ سوائس کے کوئی مزید تبصرہ نہیں کروں گا. چھوٹی سی ایک یادداشت کے لیے، ہماری عوام کی یادداشت بڑی کمزور ہے، کچھ ہماری بھی زیادہ کمزور ہے. ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے پہلے کیا کہا تھا اور انہوں نے کیا کیا. اب مثلاً میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک انہوں نے پاپولر نعرہ بنایا اپنی پارٹی کے فالوورز کے لیے کہ نواز شریف کو کہا کہ وہ مودی کا یار ہے. لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اس سے بڑا فرق ہے. جب یہ پرائم منسٹر بنے اس سے پہلے یہ وہاں پہ جا کے بھارت جا کے الیکشن سے پہلے جا کے خود ریکویسٹ کر کے، اسپیشل ریکویسٹ کر کے مودی صاحب سے ملے، جبکہ یہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں تھے، اپوزیشن کے کام رکنے اسمبلی تھے. پھر اس کے بعد جس وقت یہ IPL ہوا، یہ PSL ہوا، اور PSL سیٹھی صاحب نے لانچ کیا، اور انہوں نے سابق کپتانوں کے ساتھ ان کو بھی دعوت دی. انہوں نے PSL میں آنا پسند نہیں کیا، انہوں نے جا کے IPL کے اسٹیج پہ کھڑا ہونا پسند کیا، جہاں پہ پاکستانی کھلاڑیوں کو لینے پہ بھی پابندی ہے، وہاں پہ جا کے اسٹیج پہ کھڑے ہو گئے. اسی طرح جب یہ آئے تو ان کی خواہش تھی کہ مودی صاحب ان کے اس میں آئیں تحریک حلف برداری کی جو تقریب ہے اس میں، لیکن وہ نہیں آئے. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں فون کرتا ہوں، میرا فون نہیں سنتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی بہت ساری بھارت کے بارے میں باتیں کی. جیسے کشمیر والا معاملہ ہوا، جب انہوں نے ضم کیا کشمیر کو اپنے آئین میں ترمیم کر کے، تو خان صاحب، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مودی صاحب جب الیکشن لڑے تھے تو انہوں نے ٹویٹس کیے تھے کہ جی میری خواہش ہے کہ مودی صاحب آ جائیں، اور پھر وہ آئیں گے تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. پھر وہ مودی صاحب کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق وہ حل بھی ہو گیا. اسی طرح اس کے بعد جب یہ مودی صاحب والا معاملہ ہوتا رہا، کشمیر والا معاملہ ہوا، تو آپ نے بھی ہمارے اسی پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ جی خان صاحب کی یا حکومت کی جو ہے، ہمارے پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس کی حکومت کی انڈرسٹینڈنگ سے ایسا ہوا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہی بھارت جس کے بارے میں خان صاحب نے بڑے TV پہ بیان دیے کہ جناب ہم ہر جمعے کے دن احتجاج کیا کریں گے، وہ پھر احتجاج بھی کوئی نہ ہوئے. اور اس کے بعد پاکستان نے سلامتی کونسل کی رکنیت کے لیے جا کے بھارت کو ووٹ بھی دے دیا. تو خان صاحب کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کچھ ہوتی ہیں، اور عمل جو ہے وہ ان کو کچھ ہوتا ہے. یہ جو پوائنٹ ہے آپ کا، اس کو بھی ہم اسی تناظر میں دیکھ سکتے ہیں. چھٹے نمبر پہ جو وزیر اعظم صاحب نے ایک غلط بیانی کی وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے شہباز شریف کو جاننا ہے تو آپ مقصود چپڑاسی کو سامنے لے کے آئیں اور شہباز شریف سے پوچھیں کہ 1600 کروڑ روپیہ اگر یہ ایماندار ہے تو اس کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں کیسے گیا. اب وزیر اعظم صاحب بڑے انٹیلیجنٹلی حقائق کو مسخ کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں.
پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس FIA ہے، وزیر اعظم صاحب کے پاس ایک مشیر احتساب ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق ان کا نام ہے، اور وزیر اعظم صاحب کے پاس پوری ایک مشینری ہے. وہ مشینری کہاں پر ہے؟ مقصود چپڑاسی اگر پاکستان سے بھاگ گیا یا لوگ بھاگے تو ذمہ دار کون ہے؟ پرائم منسٹر صاحب آپ ہیں. اگر مقصود چپڑاسی کے حوالے سے، شہباز شریف کے حوالے سے کیسز ہیں، وہ آپ نے پروسیکیوٹ کرنا ہے شہباز شریف کو. اگر انہوں نے چوری کیا ہے اور اگر ان کے نوکروں نے چوری کی ہوئی ہے تو اس کو عدالتوں میں ثابت کر کے ان کو سزائیں دلائیں. الزام لگانا. ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ خود پاکستان تحریک انصاف کا جو فارن فنڈنگ والا کیس ہے، اس کی رپورٹس کے مطابق مبینہ طور پہ تحریک انصاف سیکریٹریٹ کے ملازمین کے نام پہ اکاؤنٹس بنے اور ان میں بھی پیسے آئے جی، جو کہ وہاں پر ہوئے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ تحریک انصاف کے ملازمین، اور پھر یہ بھی بڑی ہمارے دوست فخر دورانی نے بڑی اچھی خبر دی کہ جو شوکت خانم کے جو فنڈز تھے ان کو بھی تحریک انصاف کے فنڈز میں استعمال کیا گیا. کوئی اس طرح سے دی نیوز آئی، انہوں نے پچھلے دن دی نیوز میں یہ خبر بھی آئی جس کو وزیر اعظم صاحب نے اپنے خطاب میں بھی ذکر کیا. اگلا میں آخری 7ویں نمبر کا جو جھوٹ ہے یا گمراہ کن بیان ہے وہ یہ ہے کہ مشرف نے آصف علی زرداری کو سرے محل اور سوئس بینکوں کے حوالے سے جو ہے NRO دیا. دیکھیے گمراہ کن بیان کیسے ہے یا غلط بیانی، یا میں یہ کہوں گا آدھا سچ اور آدھا جھوٹ. انہوں نے آصف علی زرداری کو NRO لینے پر متون کیا ہے، ان کے نام بگاڑے ہیں، آصف زرداری بیماری کہا ہے ان کو، اور بھی جو غیر اخلاقی باتیں ہیں انہوں نے کی ہیں. لیکن NRO لینے والوں کو برا کہا گیا ہے. NRO مشرف صاحب نے دیا تھا، ان کو کچھ نہیں کہا. کیوں دیا تھا وہ بھی ذکر نہیں کرتے. تو ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہے، اس میں کوئی ایمانداری نہیں ہے. جو دو رہنما ہیں جن سے ان کو سیاسی طور پر خطرہ ہے ان کو یہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. مشرف ان کے سابق تعدی بھی رہے ہیں اور مشرف صاحب کی وجہ سے بہت ساری بنیادی خامیاں بھی اس سسٹم میں آئیں. ان کا نام بھی نہیں لیتے، ان کا ذکر بھی نہیں کرتے. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اور پھر میں ایک چلتے چلتے 2-3 چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ایڈ کروں گا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا شاہ صاحب کہ ان کی تقریر کا اگر نصف نہیں تو کم از کم 40% حصہ نواز شریف اور ان کی فیملی اور ان کے خلاف بات کرنے میں، اور شہباز شریف صاحب کے خلاف انہوں نے بات بڑے یعنی کہ بلو دی بیلٹ جا کے بھی انہوں نے باتیں کی. لیکن میں تو پچھلے 3.5 سال سے یہی سن رہا ہوں، خود خان صاحب کے منہ سے بھی، ان کے وزراء کے منہ سے بھی، اور تمام ان کے مشیران اور معاونین خصوصی اور پارٹی کے لوگوں سے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاست تو ختم ہو گئی ہے. لیکن فیکچوئل بات یہ ہے کہ اس وقت بھی اگر عمران خان صاحب سیاست کر رہے ہیں تو وہ شہباز شریف اور نواز شریف کے نام پر ہی ان کے خلاف بات کر کے اپنا نیریٹو بلڈ کریں اور اپنی سیاست کو بچانے کی کوشش کریں. عملاً اس وقت صورتحال جائیے. اور ایک قصہ مختصر یہ کہ جو آج کی تقریر تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، وہ بالکل ایک واضح سگنل کم از کم مجھے تو محسوس ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے شاہ صاحب بھی اسے اتفاق کریں، کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جی وہ اب جو ہے وہ ان کی حکومت کے شاید چال چلاؤ کے دن، اور وہ اپنے آئندہ الیکشن کے لیے وہ کچھ اس قسم کے نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. مجھے اور اعزاز سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.